وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب 22 جولائی کو ضمنی الیکشن کے بعد ہوگا۔ حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ کام جاری رکھیں گے۔ عمران خان اور پرویز الہی نے بھی دوبارہ انتخاب تک حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا، ایسا آرڈر جاری کریں گے جس میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں، بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن کوڈ آف کنڈکٹ پر سختی سے عمل کرے۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا، پنجاب کئی ماہ تک آئینی بحران کا شکار رہا، شخص نہیں نظام اہم ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق میرے پاس عددی اکثریت ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو حج پر جانے سے روکا، تحریک انصاف نے اپنے ارکان کو کیوں نہیں روکا؟ 17 جولائی کو جمہوری انداز میں ضمنی انتخاب ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عوامی منصوبوں پر عمل درآمد سے کوئی روک نہیں سکتا، جب تک وزیر اعلیٰ ہوں عوام کی خدمت کروں گا۔ پرویز الہی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دے دیا۔ کہا، جو چیزیں چاہتے تھے وہ مانی گئی، یقین دہانی کرائی گئی، سب کچھ رولز کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب صرف پنجاب اسمبلی میں ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا تو وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ پرویز الہی نے سپریم کورٹ میں کہا کہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ حمزہ شہباز روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ فواد چودھری نے کہا، حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، عملی طور پر پنجاب حکومت ختم ہو گئی۔ حمزہ کو محدود اختیارات کے ساتھ وزیر اعلیٰ مقرر کیا جائے گا۔ وزراء اور مشیر فوری طور پر عہدوں سے ہٹا دیے گئے۔ ضمنی انتخابات کی مشینری حمزہ کے ماتحت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے بعد یہ سب ہوگا۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ ماننے پر پی ٹی آئی اور پرویز الہی میں اختلاف کے بعد اتفاق۔ پرویز الہی نے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران کہا کہ حمزہ شہباز کو 17 جولائی تک وزیر اعلیٰ مانتا ہوں۔ بابر اعوان نے مخالفت کر دی۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سوچنے کے لیے 30 منٹ کا وقت دیا۔ وقفے کے بعد بابر اعوان نے رضامندی ظاہر کی۔ چیف جسٹس نے دونوں فریقین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کب ہوگی؟ سپریم کورٹ میں 4 گھنٹے تک سماعت۔ بابر اعوان نے 7 روز کا وقت دینے کی استدعا کی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، 7 دن کا وقت مناسب نہیں۔ چیف جسٹس نے بابر اعوان کو مخاطب کر کے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 7 دن صوبہ وزیر اعلیٰ کے بغیر رہے گا؟ موجودہ وزیر اعلیٰ نہیں تو پھر سابق وزیر اعلیٰ کے وزیر اعلیٰ ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جمہوریت زیادہ بہتر طور پر چل سکتی ہے جب عوام فیصلہ کرے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، نگراں حکومت اس وقت بن سکتی ہے جب اسمبلی موجود نہ ہو۔ چیف جسٹس بولے، اس معاملے میں کوئی بھی جذباتی نہ ہو، یہ انا کا نہیں ملک و قوم کا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ قوم کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے بجلی کے پلانٹس کی بر وقت مرمت نہیں کرائی، سستی گیس کے معاہدے نہیں کیے گئے۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کا آدھا وقت بھی معیشت پر لگا دیتے تو آج بدترین صورتحال نہ ہوتی۔ عمران خان نے کہا، ملکی معیشت سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہی ہے۔ ایسا ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوگا۔ جو کہتے ہیں ہم نیوٹرلز ہو کر پیچھے ہو گئے، کیا یہ ان کا پاکستان نہیں؟ معیشت نیچے گئی تو کیا نیوٹرلز کے لیے نقصان نہیں ہوگا؟ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ان کا ملک میں کوئی مفاد نہیں، اور رجیم چینج کا نقصان صرف پاکستان کو ہوا۔ جیسا ابھی چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا، ہم نے پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس لگایا۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر ہیں۔ عمران خان نے IMF سے 60 روپے لیوی لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے رعایت لے کر کم ٹیکسز لگائے۔ IMF سے معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ معاملات فائنل ہو چکے ہیں۔ مہنگائی بڑھنے کی بڑی وجہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ پاکستان کا 80 سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹس بند کرنے پر بھارت سے احتجاج۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے پاکستان کے سفارتی مشن سمیت 80 ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر رکھے ہیں۔ یہ پابندیاں عالمی قواعد و ضوابط اور معلومات تک رسائی کے حقوق و آزادی رائے کی بنیادی آزادی کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف آج پریڈ گراؤنڈ میں میدان سجائے گی۔ عمران خان راولپنڈی سے ریلی کی قیادت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کی جلسہ گاہ آمد، تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عمران خان کی عوام سے
جلسے میں شرکت کی اپیل. کہا ملک میں سیاسی عدم استحکام, گرمی میں بے انتہا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تیل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف اسلام آباد میں جلسہ کریں گے. مریم نواز آج لاہور سے ضمنی الیکشن کی مہم کا آغاز کریں گی. پی پی 167 میں کارکنوں سے خطاب کریں گی. وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. وزیراعظم کا باہمی احترام, اعتماد اور مفاد کی بنیاد پر تعلقات کو فروغ دینے پر زور. بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا گیا. کہا عالمی برادری مسئلہ کشمیر پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. ملاقات میں افغانستان پر بھی تبادلہ خیال ہوا. ملک میں مہنگائی کی سالانہ شرح 21% سے بڑھ گئی. گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 14% اضافہ ریکارڈ. شہری علاقوں میں شرح 19.8, دیہی علاقوں میں 23.6% ریکارڈ. ایک ہفتے میں بجلی, ایل پی جی, دودھ, گھی, دالوں سمیت 28 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ. پشاور میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1750 روپے تک پہنچ گئی. 20 کلو سپر آٹا 1700 اور فائن آٹا 1750 روپے میں دستیاب. ڈیلرز کا پنجاب سے سپلائی میں خلل ڈالنے کا الزام. کہا پنجاب سے آنے والے ایک ٹرک سے 20,000 روپے لیے جا رہے ہیں. حکومت آٹے کی ترسیل میں رکاوٹ نہ بنے. ایل پی جی بھی مہنگی. اوگرا نے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 19 روپے 62 پیسے اضافہ کر دیا. سلنڈر کی نئی قیمت 2600 روپے مقرر. پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر ٹرانسپورٹرز کا بسیں, ویگنیں کھڑی کرنے کا اعلان. کہا مسافروں میں کرائے دینے کی سکت نہیں. 70% ٹرانسپورٹ کھڑی کر رہے ہیں. عید کی وجہ سے 30% بسیں چلتی رہیں گی. عید کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بند کر دیں گے. کراچی, لاہور, اسلام آباد سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ برقرار. کراچی میں 12 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی. لاہور میں 7 گھنٹے تک بجلی بند. پشاور میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. حیدرآباد, سکھر, گوجرانوالہ, فیصل آباد میں بھی گھنٹوں بجلی کی بندش. دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا. حکومت کا ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا وعدہ. نومبر سے بجلی سستی کرنے کا اعلان. ملک میں بجلی کی حالیہ لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دے دیا. خرم دستگیر نے کہا سابق حکومت نے بروقت ایندھن نہیں خریدا. پاور پلانٹ بند ہونے اور بجلی کی طلب بڑھنے سے بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. نیب گردی کے باعث بھی مسائل درپیش ہے. ملک کو اندھیروں سے نکالیں گے. تحریک انصاف نے حکومت کے الزامات کو مسترد کر دیا. حماد اظہر نے کہا امپورٹڈ حکومت توانائی کے شعبے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. نون لیگ نے امپورٹڈ ایندھن کے پلانٹ لگائے, ڈیم نہیں بنائے. جو بھی لانگ ٹرم پلاننگ ہوئی عمران خان کے دور میں ہوئی. نون لیگ کے ایل این جی کے 3 میں سے 2 سودے ڈیفالٹ کر گئے. حکومت کی کیوں نہیں بتاتی. کراچی میں کے الیکٹرک کا لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی بجلی کی بندش کا اعلان. لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 بار بجلی کی فراہمی معطل رہے گی. دن میں 1.5 گھنٹہ جبکہ رات کے اوقات میں 2 گھنٹے بجلی کی فراہمی معطل رہے گی. ٹوب بند ہو گئی. کورونا کے بڑھتے کیسز لاہور, ملتان, راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازم قرار. پبلک ٹرانسپورٹ میں مکمل ویکسینیٹڈ افراد ہی سفر کر سکیں گے. دفاتر 100% ویکسینیٹڈ عملے کے ساتھ کام کر سکیں گے. تاجروں کو سینیٹائزرز کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت. پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا عمل شروع. الیکشن کمیشن کے طلب کرنے پر پی ٹی آئی کے ارکان پیش ہو گئے. 3 خواتین اور 2 اقلیتی نشستوں پر امیدواروں کی تصدیق کی گئی. نشستیں منحرف ارکان کے نااہل ہونے پر خالی ہوئی تھیں. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا تھا. پنجاب اسمبلی کی نمبر گیم میں مسلم لیگ, نون اور اتحادی آگے. حمزہ شہباز کو 177, پرویز الہی کو 173 ارکان کی حمایت حاصل. پی ٹی آئی کو اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرانے کے لیے ضمنی الیکشن میں 20 میں سے 13 سیٹیں جیتنا ہوں گی. حمزہ شہباز کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے 20 میں سے 9 نشستوں پر کامیابی درکار ہے.
پی ٹی آئی کا پنجاب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے خدشے کا اظہار۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا، حمزہ صاحب کیا آپ کا ہراساں کرنے اور دھاندلی کا ارادہ ہے؟ حمزہ شہباز بولے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن بولے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دھاندلی نہیں کریں گے؟ حمزہ شہباز نے جواب دیا کہ جی بالکل، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کو مشکوک وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ اسد عمر نے کہا، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے موقف کو درست قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز کبھی بھی منتخب وزیر اعلیٰ نہیں تھے، ملک میں لوٹوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ امید ہے فیصلہ ساز پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ میں فواد چودھری روسٹم پر آ گئے، کہا آپ ہمیں عدالتوں میں آنے سے روک نہیں سکتے، ہم عدالت میں آتے رہیں گے۔ عدالت میں پیچھے آواز نہیں آتی، لاؤڈ سپیکر ٹھیک کرائیں۔ چیف جسٹس نے کہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو عدالت نظام سے تشنگی ہے۔ عدالت توہین عدالت کا اختیار استعمال کرنے سے پہلے سوچتی ہے۔ ایم کیو ایم کی فاروق ستار کو دوبارہ متحدہ میں شمولیت کی دعوت۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ این نے 245 کے ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال، فاروق ستار کو مل کر کام کرنے کی دعوت دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو گورنر خیبر پختونخوا مقرر کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی نے ضیاء الرحمان کے نام پر غور شروع کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو تجویز دے دی گئی۔ اتفاقی رائے کے بعد ضیاء الرحمان سول سروس سے مستعفی ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایم او یو پر مشروط دستخط کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے مفتیٰ اسماعیل کو خط لکھ دیا، کہا وفاقی حکومت فوری طور پر ضم اضلاع کے تحت صحت کارڈ کے لیے فنڈ جاری کرے۔ این ایف سی ایوارڈ پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ گیس کی مدد میں صوبے کا حصہ پورا ادا کیا جائے۔ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کی ایف بی آر کی تعریف، کہا آئی ایم ایف سے طے کردہ ہدف سے 20 ارب روپے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا۔ جون میں انکم ٹیکس 49% زیادہ رہا۔ ہم نے سابق دور سے زیادہ ٹیکس جمع کیے ہیں۔ 39 ارب روپے کے ریکارڈ ریفنڈ بھی دیے۔ کسی سے 1 روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا۔ ٹیکس گزاروں کے شکر گزار ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا، پیٹرول مہنگا کرنے سے جولائی میں مہنگائی کے اور ٹیکے لگیں گے، عوام کو ریلیف نہیں تکلیف ملے گی۔ لوگ گھریلو سامان بیچ کر گزارا کر رہے ہیں، ابھی بجلی کا بل بھی آنا ہے۔ ووٹ بیچنے والوں کو عہدے اور پارٹی ٹکٹ مل رہے ہیں، عنقریب حکومت کا سیاسی جنازہ دھوم سے نکلے گا۔ روس سے درآمد ہونے والا خام تیل پاکستان میں ریفائن ہو سکتا ہے۔ آئل ریفائنریز نے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ریفائنریز نے کہا، روس کا 13 مختلف اقسام کا خام تیل ریفائن کیا جا سکتا ہے۔ ایک ریفائنری پہلے بھی تیل درآمد کر چکی ہے۔ روس سے رعایت ملے تو سالانہ $1.5 ارب کی بچت ہوگی۔ روس سے تیل کا جہاز 22 روز میں کراچی پہنچے گا۔ حکومت سے ادائیگیوں کا طریقہ کار واضح کرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس کے اطراف لینڈ اسکیپنگ مکمل کرنے کی ہدایت۔ 7 روز میں رپورٹ طلب کر لی، کہا میٹرو بس کے کرایوں کو کم کر کے مربوط نظام قائم کیا جائے۔ وزیر اعظم کی بارہ بائی پاس پر بھی کام ترجیحی بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت۔ دعوت چوک فلائی اوور 31 جولائی تک مکمل ہوگا۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، پیپلز بس سروس روٹ 2 کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی بس کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزراء کے ساتھ بس میں سفر بھی کیا۔ نارتھ کراچی سے انڈس اسپتال کورنگی تک بس چلے گی۔ ناگن چورنگی، شفیق موڑ، گلشن چورنگی، جوہر موڑ کے علاقے شامل۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور بس سروس کا اعلان، چینی کمپنی کی 500 بسیں مختلف علاقوں میں چلیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا 4 ماہ میں 520 بسیں کراچی پہنچیں گی۔ امریکہ، آسٹریلیا، یورپی یونین کے نامزد سفراء نے صدر مملکت کو اسناد پیش کر دی۔ ترکی، بھوٹان، سوڈان کے سفیر بھی شامل۔ عارف الفی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، امن، ترقی اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔
کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 20% کے قریب. شہر میں ایک روز میں 400 سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سخت اقدامات کا عندیہ دے دیا. کورونا ٹیسٹنگ بڑھانے اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. پیٹرول کے بعد موٹر سائیکلیں بھی مہنگی ہو گئیں. ہونڈا 70 کی قیمت میں 5,000 روپے اضافہ. نئی قیمت 1,11,500 روپے ہو گئی. 125 6,000 روپے مہنگی ہو کر 1,74,500 روپے کا ہو گیا. لاہور میں سینئر صحافی ایاز امیر پر نامعلوم افراد کا حملہ. ایاز امیر نے کہا کہ پروگرام کے بعد گھر جا رہا تھا. گاڑی میں سوار کچھ لوگوں نے راستہ روکا, تشدد کیا اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. ایاز امیر پر حملے کا مقدمہ درج. صدر مملکت کی ایاز امیر پر حملے کی مذمت. وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافی ایاز امیر حملے کی مذمت. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو اعلیٰ سطح کی انکوائری کرانے کی ہدایت. حمزہ شہباز نے IG پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی. کہا انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں. عمران خان کی ایاز امیر پر تشدد کی مذمت. کہا صحافیوں, اپوزیشن اور شہریوں پر بدترین قسم کی فسطائیت کی جا رہی ہے. اخلاقی اختیار کھو دینے والے تشدد کا سہارا لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. نادرا کا سٹنگ آپریشن. فیملی کی تفصیلات بیچنے کی کوشش کرنے والا نوکری سے فارغ. حکام کے مطابق حیدرآباد کے رہائشی ملازم نے تفصیلات بیچنے کی کوشش کی. سٹنگ آپریشن میں خریدار نادرا کا ملازم تھا. حیدرآباد میں بجلی کے کنیکشن کاٹنے پر مشتعل افراد کا ہیسکو کے دفتر پر حملہ. فرنیچر اور آفس ریکارڈ کو نقصان پہنچایا. حکام کے مطابق ہیسکو ٹیم نے بجلی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی پر کارروائی کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر ملکی منشیات اسمگلر کو ڈی پورٹ کرنے کا حکم. جسٹس محسن اختر کیانی نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سرزنش کر دی. کہا ایک غیر ملکی آدمی کئی سال سے بری ہونے کے باوجود جیل میں ہے. یہاں اگر نواز شریف کی بات ہوتی تو ساری مشینری حرکت میں آ جاتی. ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کی انٹری. ملتان, گوجرانوالہ, گجرات, قصور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. مظفر آباد, منبر میں بھی بادل برسے. لاہور, راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کی وارننگ. جہلم میں موسلا دھار بارش سے تباہی. پہاڑی علاقے ڈومیلی میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل. شہریوں کا لاکھوں روپے کا قیمتی سامان خراب ہو گیا. یونین کونسل دفتر کی 4 دیواری بھی گر گئی. پاکستانی دفتر میں داخل ہونے سے سرکاری ریکارڈ کو نقصان. پشاور میں دفعہ 144 کے تحت غیر قانونی مویشی منڈیاں لگانے پر پابندی آئی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق 1 سے 10 جولائی تک شہر کی سڑکوں پر غیر قانونی مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں. سڑک کنارے اور گلیوں میں غیر قانونی مویشی منڈی لگانے سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے.